اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی اصطلاح آپ، یہ بک ہے نعیم صدیقی کی، جس کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے، جس کا ہے عنوان تزکیہ نفس کا پہلا سبق ہے یہ، اور اس کی تمہید میں ہے انسانی کردار کی تعمیر و دنیا کا نازک ترین اور انتہائی مشکل کام ہے، لیکن ناگزیر اور اہم ترین بھی۔ انسانیت جب تک اخلاق کے اعلیٰ اصول و اقتدار پر قائم نہ ہو جائے، تمدن کو اچھے خطوط و نشوونما دینا ممکن نہیں ہے۔ آج اس عالمگیر دور فساد سے ہم دوچار ہیں، اور جس کے سکون سوز فتنے ہمارے گھروں کی محدود فضا سے لے کر UNO کے عظیم الشان ادارے تک ہر جگہ شربار ہیں، اس سے نجات کی کوئی راہ اس کے علاوہ نہیں ہے کہ انسان کی سیرت، فکر و اقتدار سے لے کر اس کی سیاسی اور معاشی سرگرمیوں تک میں انقلابی تبدیلی رونما ہو۔ ابنائے آدم مادہ پرستانہ کردار سے نجات پا کر خدا پرستانہ کردار کو اختیار کریں۔ احساس رکھنے والے لوگ ایک ایک کر کے اس تاریک ماحول میں ستاروں کی طرح ابھریں۔ بحیثیت ایک قوم ہم خود ایک اخلاقی انقلاب کے شدید محتاج ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بے شمار اخلاقی روگ بہت وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں انفرادی اور خاندانی، مجلسی اور سماجی، دفتری اور کاروباری، نیز سیاسی اور ملکی شعبہ حیات سبھی کے روگ و پے میں اخلاقی بگاڑ کا زہر سرایت کیے ہوئے ہے۔ اس زہر کے اثرات خوب اچھی طرح نمایاں ہیں۔ افراد اچھے اصول، اچھی روایات اور اچھی قدروں سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ اخلاقی پستی ہر قسم کی ترقی میں رکاوٹ بن رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری قوتیں ضائع ہوتی جا رہی ہیں۔ نیا دور حیات شروع کرنے کے لیے ہمارا قدم اول یہی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر ایک اخلاقی انقلاب نمودار ہو۔ انسانوں میں اخلاقی انقلاب محض خارجی تدبیروں سے پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ مجرد و قوانین اور ضابطے، بورڈ اور کمیشن، دفتر اور ادارے، تہدید و تخویف کی تدبیریں، عدالتیں اور جیل، جرمانے اور تعزیرانے آدمی کو اچھا آدمی نہیں بنا سکتے۔ اخلاقی انقلاب ہمیشہ آدمی کے اندر شروع ہوتا ہے، جب تک کوئی نظریہ اس کے سینے میں ناگزیر نہ ہو، کوئی مقصد اس کے اندر سے تحریر نہ دلائے، جب تک کہ خود اسے یہ احساس نہ ہو جائے کہ موجودہ حالت ایک غلط حالت ہے، اور جب تک اس غلط حالت سے نکل کر اپنی اچھی حالت تک پہنچنے کے لیے رضاکارانہ جذبے سے کام نہ لینے لگے، کوئی بڑی اخلاقی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ فرد انسانی کے خانہ روم میں جب تک اپنی ہی شمع روشن نہیں ہو جاتی، باہر کے آفتاب و ماہتاب اس کو ظلمتوں سے نجات نہیں دلا سکتے۔ اسی طرح اسلام اپنے جامع تمدنی انقلاب کے آغاز اسی طرز کے اخلاقی انقلاب سے کرتا ہے۔ وہ انسانی کردار میں بنیادی تبدیلی پیدا کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس غرض کے لیے وہ فرد کے اندر کی قوتوں کو جگاتا ہے، اور فرد کو ایمان جیسی طاقت سے مالا مال کرتا ہے۔ وہ تقویٰ یا خوف خدا جیسا پاسبان اس کے اندر بٹھاتا ہے، ضمیر جیسا گائیڈ اور مشیر اس کے ساتھ لگاتا ہے۔ وہ الہامی علم کی مشعل اس کے ہاتھ میں تھماتا ہے، جو صحیح اور غلط کا فرق واضح کرتی ہے، اور اس کے اندر ایک ہمہ وقتی عزم کو بیدار کرتا ہے، جو اسے خیر و فلاح کی راہ پر قدم بہ قدم آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ آج ہمیں اور ہماری پوری دنیا کو اس اسلام کے مطلوبہ اخلاقی انقلاب کی ضرورت ہے، اور اسی اساس کے تحت یہ پمفلٹ مرتب کیا گیا ہے۔ یہ دراصل ایک تقریر تھی جسے بعض دوستوں کے مشورے سے پمفلٹ کی صورت میں اشاعت کے لیے دیا گیا تھا۔ اب جب کہ اس کا پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا ہے، اسلامک پبلشر جیسا اعلیٰ اشاعتی ادارہ اسے اب چھاپ رہا ہے۔ اس پمفلٹ کے پیغام کی اہمیت غالباً ہم پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ خدا کرے یہ زیادہ سے زیادہ افراد میں اپنی اصلاح کرنے کا ولولہ پیدا کر سکے۔ اپنی اصلاح آپ، اسلام میں تعمیر سیرت اور اصلاح کردار کی اصل ذمہ داری
ہر شخص کے اپنے اوپر عائد ہوتی ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے میں حیات اجتماعیہ کی اہمیت کو کم نہیں کرنا چاہتا۔ میرے نزدیک آدمی تکمیل ذات کے لیے صحیح نظام جماعت، پاکیزہ معاشرے اور اصلاح ماحول کا حد درجہ محتاج ہے، اور ناسازگار اجتماعی ماحول میں تنہا کسی فرد کا اپنی ذات کی اصلاح و تعمیر کی صحیح کرنا ایک ایسا کٹھن امتحان ہے کہ وہ جس کا تصور ہی دل کو لرزا دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ برحق ہے کہ اندھلا ہر شخص اپنا ذمہ دار آپ ہے۔ ہر شخص کو خود جواب دہی کرنی ہے۔ ہر شخص سے اس کی متاع قوت و حیات اور اس کے خزانہ سیرت و کردار کے بارے میں علیحدہ طور پر محاسبہ کرنا ہے کہ اس نے اس کی حفاظت میں کس درجہ تک چوکسی دکھائی، اس کے استعمال میں کہاں تک احتیاط اور حکمت سے کام لیا، اور اس کی نشو و نما کے لیے ممکن العمل تدابیر سے کہاں تک کام لیا۔ وہاں تو ہر شخص کو عدالت الہیہ میں اس وقت تک اپنے پیروں پر کھڑے رہنا ہوگا جب تک کہ وہ یہ حساب نہ دے لے کہ اس نے اپنی عمر کن مقاصد و مشاغل میں کھپائی، اس نے جوانی کا خزانہ قوت کس مہم میں صرف کیا، اس لیے کسی طریقے سے کچھ آمدنیاں حاصل کیں اور ان آمدنیوں کو کن راستوں سے خرچ کیا، اور حقیقت کا جتنا کچھ شعور اور فرائض اور ذمہ داریوں اور حلال و حرام کا جتنا کچھ علم اسے ہو سکا اس کے مطابق عمل کرنے میں کہاں تک سرگرمی دکھائی۔ اپنی ذمہ داری کے اس بوجھ میں وہ کسی دوسرے کو شریک نہ کر سکے گا، اور دوست اور عزیز اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس گھڑی کے کرب سے کوئی حصہ نہ لیں گے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اس بات کی گنجائش ہے اور ضرور ہے کہ ناسازگار ماحول کی وجہ سے ایک شخص کو عدالت آخرت کے محاسبے میں الاؤنس ملے، اور جن غیر اختیاری مزاحمتوں اور جبری رکاوٹوں سے وہ دوچار ہو کر اور بے بس ہو جاتا رہا ان کی اسے منہائی دی جائے، لیکن ناساز ماحول سے کشمکش کرنے کی ذمہ داری سے وہ کسی حال میں بری نہیں ہو سکتا۔ آخر ایک پاکیزہ نظام جماعت، ایک صاف ستھرا معاشرہ اور ایک سازگار ماحول مہیا کرنا بھی تو خود افراد ہی کی ذمہ داری ہے۔ اس مقصد کے لیے جدوجہد کا آغاز ایک فرد ہی کی دعوت سے ہوتا ہے۔ اب اگر فرد پر بنیادی اور ابتدائی ذمہ داری نہ رکھی گئی ہو تو ایک ناسازگار ماحول ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقدر ہو کر رہ جائے گا، اور وہ ناسازگار جبری ماحول افراد کے لیے ایک مستقل عذر بن جائے گا۔ یہ چکر پھر کہیں سے ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت اصلاح کا اولین اور براہ راست مخاطب فرد ہے۔ خدا کے دین کی پہلی پکار ہم میں سے ایک ایک کی روح کو شخصیت سے ہے، جس کا پہلا پیغام قُولُوا أَنفُسَکُم کا پیغام ہے۔ اس کے پورے نظام تربیت کا مناسبہ نشانیہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے اپنے ہی اندر ایک مربی و مسکیب فراہم کریں۔ خراجی تعاون کے لیے ہم بھی محتاج ہیں، اور اصول علم اور اصلاحی عمل میں بیرونی امداد ہمارے لیے نہایت ضروری بھی ہے اور حد درجہ مفید بھی، مگر اپنی اصلاح کے اصل معیار ہم خود ہیں، اور ہمیں اپنی اصلاح کے لیے سب سے بڑھ کر اپنی مدد کی ضرورت ہے۔ خارج سے مدد۔ خارج میں انسانی شخصیت و کردار کی درستی کے لیے جو عوامل کام کرتے ہیں ان میں سے ایک قانون کی طاقت ہے، مگر قانون کی طاقت صرف ان اجتماعی اعمال پر گرفت کر سکتی ہے جو واضح طور پر دوسروں کے لیے ضرر سا ہوں اور جن کے لیے کافی شہادت فہم پہنچ جائے، اور شہادت کی مدد سے واقعات کی صحیح تصویر و تعبیر سامنے آ جائے۔
قانون کی طاقت اپنے فیصلوں میں غلطی کر سکتی ہے، شہادت ناکافی ہونے پر بے بس ہو سکتی ہے، نجی اعمال کے دائرے میں بے تعلق بھی رہتی ہے اور محض برائی کے انسانات کی منفی تدابیر تو کر سکتی ہے، مثبت طور پر تعمیر کردار کا فریضہ انجام نہیں دے سکتی، اور پھر اعمال کے پیچھے زرخم خیر شرکا جو ہنگامہ بپا ہے اس کی دسترس نہیں رکھتی۔ دوسری طاقت رائے عام کی طاقت ہے، جو ہمیں برائی سے روکنے اور بھلائی کی طرف بڑھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ معاشرے کی اچھی مستحکم روایت نظام تعلیم کی طرف سے ذہن کی آبیاری، خاندان اور حلقہ ربط و تعارف میں قائم شدہ اقتدار اور کسی اصولی جماعت کا نظام تربیت میں احتساب، یہ سارے عوامل ہمیں بڑی مدد دیتے ہیں، لیکن یہ عوامل بھی ہماری رفتار و گفتار تک رسائی رکھتے ہیں اور ہمارے اس عالم باطن میں نہیں اتر سکتے جس کے اندر ہمارے سارے نظام کی کردار کی تشکیل ہوتی ہے۔ خیال کی ندی کا وہ پہلا جھرنا جو ہمارے مرکز اندر سے پھوٹتا ہے اور جس سے عمل و کردار کی ساری لہریں اٹھتی ہیں، اس پر رائے عام کو بھی تصور حاصل نہیں۔ معاشرے کی طرف سے ہماری اخلاقی تعمیر کے لیے ایک وسیع نظام تعلیم و تربیت بھی کام کرتا ہے، جس کا مرحلہ اول خاندان ہے، پھر درسگاہیں ہیں، پھر صحافت و ادب، ریڈیو، سینما کے ذرائع و وسائل ہیں، پھر بے شمار علمی و تحقیقی و سماجی ثقافتی ادارے بھی ہیں۔ یہ وسیع نظام تعلیم و تربیت ہمارے ذہن و کردار کی تشکیل میں بہت بڑا حصہ لیتا ہے، مگر اول تو خود اس وسیع نظام تربیت میں جب بگاڑ آ جاتا ہے اور اس میں بھلائی کے ساتھ ساتھ برائی گھل مل جاتی ہے تو یہ الٹا فرد کے کردار کی تخریب کرنے لگتا ہے، اور اس کے برے اثرات سے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے فرد میں ایک شعوری ارادہ موجود ہونا چاہیے۔ دوسرا، یہ نظام تربیت اچھا ہو کر بھی فقط کچھ اور معلومات اور روایت اور جذبات اور اقتدار ہمیں بہم پہنچا سکتا ہے، لیکن اگر ایک سرگرم عمل انسان بننے اور ایک معلوم شدہ نقشے پر ڈھلنے کے لیے اپنے ہی ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ باہر سے ایک مدد ہمیں نفسیاتی تجزیہ کاری کے فن سے ملتی ہے۔ نفسیاتی تجزیہ کاری ہماری ذہنی سرزمین کی کھدائی کر کے بگاڑ کے کسی خاص بیج اور فتنے کی کسی ایک جڑ کی نشاندہی تو کر سکتی ہے، مگر وہ اصلاح کے لیے ہمیں مضبوط ایمانی جذبے اور انقلابی درجے کی قوت ارادی سے مالا مال نہیں کر سکتی۔ یہ سارے عوامل و ذرائع اپنی جگہ بہت مفید اور ضروری ہیں، لیکن یہ ہماری اپنی ابتدائی ذمہ داری کو کم نہیں کر سکتے۔ انسان کی خود ہی جب تک خود ہی بیدار ہو کر شخصیت و کردار کی تعمیر اور برائی کے حملوں سے اسے بچانے کا عزم نہ باندھ لے، کوئی قانون، کوئی وعظ، کوئی درس، کوئی نفسیاتی تجزیہ، کوئی نظام تزکیہ اور کوئی تربیت آگاہ آدمی کو صحیح نہیں بنا سکتی۔ اپنا شعور اگر سویا رہے اور اپنی قوت ارادی اگر سن ہو رہی ہو تو خارج کی ساری تدابیر آہستہ آہستہ بے جان اور غیر مؤثر ہو جاتی ہیں۔ آدمی کے اندر کا مزکی و مرکبی اگر مر گیا، انسان کے اندر کا مزکی و مربی اگر مر گیا ہو تو باہر کے مزکیوں اور مربیوں کی تلقینات محض معجب شمع خارجی ہو سکتی ہیں، جن کو سن کر تفکر و تدبر پیدا ہونے کے بجائے الٹا اونگ طاری ہو جاتی ہے، اور باہر سے عائد کردہ بہترین اعمال بھی بے جان و معلومات و عادات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اصلاح نفس کا نقطۂ آغاز۔ پس اسلام کو جس طرح اور جس حد تک میں نے سمجھا ہے، اس کی رو سے اصلاح کا نقطہ آغاز آدمی کا یہ احساس ذمہ داری ہے کہ اپنے بھلے اور برے یا اپنی اصلاح اور اپنے بگاڑ کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ جس دن یہ احساس انگڑائی لیتا ہے، اس دن انقلاب سیرت کا آغاز ہو جاتا ہے، اور جب تک یہ احساس
سن ہوا رہتا ہے۔ ایمان و اخلاق کے لحاظ سے آدمی پستی کے گڑھے میں پڑا کروٹیں لیتا رہتا ہے، اور بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ساری عمر اسی حالت میں برباد ہو جاتی ہے، اور آخری لمحے انسان کی روح پیشیماں فریاد کرتی ہے، اے خدا، کیوں نہ تو نے مجھے مزید عرصہ کی مہلت دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ شیطانی قوتیں اس ذمہ داری کو سلا رکھنے کے لیے بڑی جتن کرتی ہیں۔ وہ نفس کو کئی اقسام کے منشی مشروب پلاتی ہیں اور افیون گھول گھول کر بڑے خوشنما فنجانوں میں پیش کرتی ہیں۔ جب تک یہ احساس افیون زندہ رہتا ہے، آدمی اپنی کمزوریوں، اپنی غلطیوں اور اپنے ناکارہ پن کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالتا رہتا ہے۔ سارے قصور اسے دوستوں، ساتھیوں، گھر کے لوگوں، جماعتی رفقا، معاشرتی ماحول اور سیاسی نظام ہی میں نظر آنے لگتا ہے۔ وہ ہمیشہ ان خطوط پر سوچتا ہے کہ اگر فلاں ایسا نہ کرتا تو میں پستی میں نہ گرتا، اگر یوں نہ ہوا ہوتا تو میں وہ اور اچھائی میں پا لیتا، اگر حالات ایسے اور ایسے نہ ہوتے تو مجھے موجود روش اختیار نہ کرنی پڑتی۔ اسی ذہن کے ساتھ دنیا کا ہر مجرم سوچتا ہے، اور وہ قتل اور چوری اور جیب تراشی، زنا کے جرائم کا ارتکاب کرنے کے بعد ان کی ذمہ داری خارج میں کسی دوسرے کے سر ڈالتا رہتا ہے۔ احساس ذمہ داری کے سن ہونے کی صورت میں دوسری سمت آدمی اپنی اصلاح و تعمیر کا مطالبہ تمام تر دوسروں سے کرتا ہے۔ وہ بظاہر اس بات کا حریص بنتا ہے کہ مجھے نیک ہونا چاہیے اور میری سیرت کو بڑے اعلیٰ معیار پر پہنچنا چاہیے، مگر ساتھ ہی وہ چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ معمار بن کر اس کی شخصیت کی عمارت کو اٹھائیں، دوسرے ہی اینٹیں ڈھوئیں، دوسرے ہی گارا بنائیں، دوسرے ہی رد سے رکھیں، اور وہ کھڑا دیکھتا رہے کہ اس کی زندگی کا حسین و جمیل قصر تیار ہو رہا ہے۔ دوسرے اس سے اخلاقی تقاضے منوائیں، دوسرے اس کے اندر شعور اتاریں، دوسرے ہی اس کی قوت ارادی کو پاؤں پر کھڑا کر دیں، اور دوسرے ہی اسے اچھے اعمال پر مجبور کر دیں۔ کوئی ہلکا درس اس کے اندر قرآن کی محبت بھر دے، کوئی تربیت گاہ اس کی نماز میں روح خشید ڈال دے، کوئی اجتماع اس کے جذبہ اثار کو رویہ عمل لے آئے، کوئی اسے اونچی فضاؤں میں اڑا لے جائے۔ پھر جب اس کے مطالبے پورے نہیں ہوتے تو وہ یہ سوچتا ہے کہیں کوئی خرابی ہے، اور درس و تلقین میں کوئی خرابی ہے، کسی نظام و تربیت میں کوئی کوتاہی ہے، کسی تنظیم میں کوئی قصور ہے، کسی طریقہ کار میں کوئی خلل ہے، نظام مساجد میں فطور ہے، طبقہ علماء میں بگاڑ ہے، سرے سے نظریہ دین میں کمزوری ہے، یا اسلام وقت سے پیچھے رہ گیا ہے۔ وہ ہر جگہ خرابی تلاش کرتا ہے اور پا لیتا ہے، مگر اسے اپنے اندر کی خرابی کا پتہ نہیں چلتا۔ اسے معلوم نہیں کہ اس کے اندر کا انسان دنیا و مافیا سے غافل پڑا سو رہا ہے۔ وہ پریشان ہو کر اپنی کوتاہیوں کا الزام دوسروں پر ڈالتا ہے۔ وہ بڑی مہارت سے تنقید کرتا ہے کہ اس کی تنقید بڑی دلچسپ شان کی ہوتی ہے کہ جو کوتاہی خود اس کے اندر سے بڑھ کر پائی جاتی ہے، اسی کی نشاندہی وہ دوسروں میں بڑے زور شور سے کرتا ہے۔ وہ اگر اخلاقی ارتقاء میں خود سست رو ہوگا تو وہ دوسروں کی سستی ارتقاء پر گرفت کرے گا۔ وہ اگر خود تشدد پسند ہوگا تو وہ دوسروں پر تشدد کا الزام تھوپے گا۔ وہ اگر خود لین دین کے معاملات میں عدم انضباط کا شکار ہوگا تو وہ دوسروں کی ہر بھول چوک پر خیانت کا لیبل لگائے گا۔ اس کا اپنا معیار زندگی اگر مصرفانہ ہوگی تو وہ دوسروں کی معتدل روش کو بھی مبالغہ آمیز طریق سے تبذیر کے ذریعے عنوان رکھے گا۔ وہ خود اگر بعض دینی تقاضوں کا پورا کرنے میں ڈھیلا پن گیا تو انہی تقاضوں کے بارے میں دوسرے بہتر لوگوں کو ناکارہ ثابت کرے گا۔
وہ اگر خود موصلہ کے نام پر بڑے بڑے اصولوں میں لچک پیدا کر لیتا ہے تو وہ دوسروں کو بے اصول ثابت کرنے میں پورا زور لگائے گا۔ وہ جب خود ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے گا تو ساری دنیا کے تعطل کا ماتم کرے گا۔ وہ جب خود الحیت کا عالم گنوا چکے گا تو دوسروں کے اندر کی روح اخلاص کی بربادی کا نوحہ کرے گا، اور خود جس مرحلے پر آ کر اعلیٰ نصب العین کے لیے ادنا ذاتی قربانی دے کر دوسروں سے فراغ دلانہ تعاون کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھے گا تو دوسروں کی تنگ دلی اور بے لحاظی کا دکھڑا سنائے گا۔ انسان کا آخر حربہ یہ ہے کہ وہ اپنی نالائکیوں کی ذمہ داری سے بری ہونے کے لیے جبریہ کے فلسفے کی آڑ لیتا ہے۔ ہر دور میں ایسے لوگ بکثرت پائے گئے ہیں جنہوں نے اپنی پستیوں کا ماتم کرنے کی بجائے تقدیر کا ماتم کیا ہے۔ خصوصاً جب بھی کسی بندہ حق نے دعوت اصلاح دی تو جمود پسند عنصر نے اسے بگاڑ کی ذمہ داری خدا کی معیشت پر ڈالنے کی کوشش کی، اور اپنی بے عمل اور بد عمل میں مگن رہنے کے لیے یہ نظریہ پیش کیا کہ اگر خدا کو پسند ہو کہ ہم ایمان لائیں یا اچھے عمل کریں تو وہ جبر و قوت سے ہمیں سیدھی راہ پر ڈال سکتا ہے، لیکن جب اس نے ایسا نہیں کیا تو ہم بندگان مجبور کیا کر سکتے ہیں۔ حافظ شیراز نے اس ذہنیت کا عکس شعر کے آئینے میں یوں پیش کیا ہے: در کوئی نیک نامی مرا گزر نہ دارند، گر تو نمی پسندی تغیر کن کسارا۔ انسان اپنا کیس بڑی خوبی اور مہارت سے مرتب کرتا ہے۔ وہ ہزار جرائم کا ذمہ دار ہونے کے باوجود ایک مظلوم مدعی بن کے انسانیت کی عدالت میں آتا ہے اور نہ جانے کس کس کو مدعا علیہ بنا کر مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ خود ہر حال میں مجبور اور بے بس ہوتا ہے اور دوسرے لوگ ہر حال میں اس کی لغزشوں ہر حال میں مجبور اور بے بس ہوتا ہے اور دوسرے لوگ ہر حال میں اس کی لغزشوں اور وحشتوں اور نامعقول حرکتوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس کے پاس اپنے لیے بڑے الاؤنس ہیں، بڑی رعایتیں ہیں، بڑی چھوٹ ہے، بڑی عفو کارائیاں ہیں، مگر دوسروں کے لیے اس کے جذبات کا حملہ بھی سنگین ہوتا ہے۔ اس کی زبان بھی بڑی درشت ہوتی ہے، اس کا استدلال بھی بڑا زوردار ہوتا ہے، اس کی کسوٹیاں بڑی درشت ہوتی ہیں اور اس کی کسوٹیاں اور معیارات بھی کڑے ہوتے ہیں۔ انسان عالم فریبی میں ہی ہوتا ہے، خود فریبی کا بھی استاد واقع ہوا ہے، مگر یہ ساری عالم فریبیاں اور خود فریبیاں اسی دنیا تک ہیں۔ آخرکار اسے اس مقام پر پہنچنا ہے جہاں کوئی فریب نہ چلے گا اور سارے فریبوں کی عملی کھل جائے گی اور اسے اپنے نفس کا ذمہ دار آپ ہوتے ہوئے جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہ سارے احوال و کوائف اور یہ گو نفسیاتی تجربے جن سے آدمی گزر رہا ہوتا ہے بعض امر کی علامت ہے کہ اس کے اندر اس کی جو مصالحہ کیا گیا ہو وہ سو رہا ہے، اس کا احساس ذمہ داری سن پڑا ہے۔ اس باطنی مسلح طاقت کو پیدا کرنے کے لیے دعوت انبیاء گونجتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ہر فرد انسانی نے جو کچھ خیر اپنے لیے سمیٹا وہی کچھ اس کے پلے پڑنے والا ہے، اور جو کچھ شر اس نے فراہم کیا اس کا وبال اس کو بھگتنا ہے۔ دوسروں کی بھلائی اس کی برائی کا ازالہ نہیں کر سکتی اور دوسروں کی برائیاں اس کی بھلائی کی عطیہ میٹ نہیں کر سکتی۔ یہاں تک کہ قانون یہ ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہر ایک کا اپنا اپنا کھاتا الگ الگ کھل رہا ہے۔ آخرت کے بنک میں جو کچھ کسی کا جمع ہے اسے کوئی دوسرا جیلی چیک پر برآمد نہیں کر سکتا، اور جس کا کھاتا خالی ہے وہ کسی دوسرے کے کھاتے سے کوئی حساب منتقل نہیں کرا سکتا۔ آدمی کی سیرت کی تجوری میں وہی مال داخل ہوتا ہے جو خود اس نے اپنی محنت سے کمایا ہو، اور دوسروں کی بھلائی اس کے سرمایے میں اضافہ نہیں کر سکتی، نہ دوسروں کے بیہی کھاتوں پر تنقید کر سکتی ہے، نہ اس کا حصہ دار ہوتا ہے۔ یہی حق ہے کہ جسے قرآن نے یوں بھی بیان کیا ہے: جو کچھ بوگے
وہی کاٹو گے، جو کچھ بو گے وہی کاٹو گے۔ ذمہ داری کی حس جس دن چونک اٹھتی ہے تو آدمی اس دن زندگی کی کھیتی کو زرخیز بنانے کے لیے ایک کسان کی طرح پھونڈا کندھے پر ڈال کر نکل پڑتا ہے۔ وہ اپنی شخصیت کے کٹیل میں میدان میں ہل چلاتا ہے، وہ مستحکم شدہ غلط عادات کے ٹیلے توڑتا ہے اور باطل تصورات کی جھاڑیاں اکھیڑتا ہے اور الہامی تعلیم کا پانی پیتا ہے اور حسن نیت کا بیج بوتا ہے، یہاں تک کہ کردار کی ایک فصل لہلہانے لگتی ہے اور آہستہ آہستہ اس پر سعادت و کرامت کے برگ و بار آتے ہیں۔ پھر جب فصل تیار ہو کر آخرت کے کھلیان میں پہنچ جاتی ہے اور اس کی گہائی ہو جاتی ہے تو وہ حیات دوام کے لیے کھتے بھر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، انبیاء کی صحیح اصلاح کا اصل ہدف مقصود اسی احساس ذمہ داری کو چکانا اور جھنجھوڑنا اور بروئے کار لانا ہے۔ یہ جاگ جائے تو پھر قسمت جاگ اٹھتی ہے، یہ سوتی رہے تو سیرے سے تقدیر انسانی سوئی رہتی ہے۔ اس حس کو جگانے کے لیے کائنات میں بے شمار دلائل و مظاہر کام کرتے ہیں۔ اس کو جگانے کے لیے طبعی واقعات اور نفسیاتی حوادث بڑی خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ اسی مسافر ازل کو فرض کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے الہام کا حرص بجتا ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبادت ہے تیرے جینے سے، زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ بس جس شخص کے اندر یہ حس کام کرنے لگے کہ میں اپنے بھلے اور برے کا خود ذمہ دار ہوں اور خود مجھے اپنے دل کو زندہ رکھنا ہے، خود مجھے اپنے دماغ کا اچھے خیالات کا گہوارہ بنانا ہے، خود مجھے اپنی روح کو بلیدگی دینی ہے، خود مجھے اپنے کردار کو سنوارنا اور اپنی زندگی کو شیطانی حملوں سے بچانا ہے، اسی لیے خدا کی توفیق، مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ خدا کی درگاہ کی طرف بڑھنے کا عزم باندھ لیتے ہیں یا باندھ کر چل پڑتے ہیں، انہی کو خدا کی طرف سے راہبری بھی فراہم کی جاتی ہے۔ یہ احساس ذمہ داری جب زندہ ہوگا تو سیرت بھی ابھرے گی اور جب اس پر اونگ طاری ہوگی ترقی رک جائے گی۔ سو ہمیں ہر آن یہ دیکھنا چاہیے کہ سینے میں دل زندہ ہے یا نہیں، اور دل زندہ کب بیدار اور چوکس ہے اور کب وہ اونگنے لگا۔ دل جب زندہ اور بیدار ہوتا ہے تو آدمی یوں سوچتا ہے کہ میرا فرض کیا ہے اور میں نے کیا کوتاہی کی، لیکن جب وہ مر جاتا ہے یا سو جاتا ہے تو آدمی ساری توجہ اس پر صرف کرتا ہے کہ دوسروں کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان سے کیا کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں۔ اپنے مرتبہ و مقام کا صحیح شعور۔ میرا ایک خاص مطالعہ یہ ہے کہ انسانی کردار کی اساس اپنے مرتبہ و مقام کے صحیح شعور پر ہے۔ آدمی اپنے لیے اگر غلط مرتبہ و مقام تجویز کر لے تو اس کی زندگی خیال کی ننھی سی کونپل سے لے کر اعمال کے اہم ترین برگ و بار اور نجی سرگرمیوں سے لے کر بین الاقوامی مشاغل تک ساری کی ساری بگڑ جاتی ہے۔ وہ اصلاح یافتہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب کہ وہ اپنے آپ کو صحیح مرتبہ و مقام پر رکھتا ہے۔ کائنات کی محفل وجود میں جب تک وہ اپنی مقررہ نشست کو تلاش نہیں کر لیتا وہ آوارہ و پریشان رہتا ہے، یہ نشست پا لیتا ہے تو ٹھہراؤ اور توازن حاصل کر لیتا ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے انسان کو شعوری طور پر اس کے صحیح مرتبہ و مقام سے آگاہ کیا ہے۔ اسلام کے دیے ہوئے علم حقیقت کی رو سے آدمی خدا، اپنے ابنائے نوح اور کائنات کی مثل میں صحیح جگہ اس شعور کے ساتھ پاتا ہے کہ خدا کے سامنے اس کا مقام ابدیت کا مقام ہے، پھر اپنے انبیاء نوح کے ساتھ اس کا رشتہ اخوت و مساوات کا رشتہ ہے، اور مادی کائنات پر وہ خلیفہ اللہ ہونے کی حیثیت سے حکمران کو متصرف ہے، یعنی کہ وہ خلیف اللہ ہے، اس کی حیثیت ہے۔ خدا کے سامنے اپنے مقام ابدیت کو پہچان لینے کے بعد
غرور علم و قوت اور ظلم و تشدد کے رجحانات کے وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں جو انسانیت کو تباہی و ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں۔ ابدیت کا اشتراک تمام انسانوں میں جس رابطہ قوت کا استوار کرتا ہے وہ نسلی، جغرافیائی، طبقاتی اونچ نیچ اور باہمی کشاکش کا سدباب کرتا ہے۔ مادی کائنات، اس کے عناصر و اقوات، فطرت کے فراہم کردہ مسائل کار اور ضروریات زندگی کے مقابلے میں انسان جب خلیفہ اللہ کا منصب اختیار کرتا ہے تو تمدن گزیر رہبانیت کا سدباب ہو جاتا ہے اور آدمی کی عزت نفس بھی بے جا تزلزل سے محفوظ ہو جاتی ہے، جس کی بنیاد پر سارا احساس ذمہ داری کھڑا ہوتا ہے۔ اس مرتبہ و مقام سے انسان جب کبھی آگے بڑھ کر استکبار کے راستے سے خداوندی کے دائرے میں قدم رکھ لیتا ہے تو پھر اس کا کردار غارت ہو جاتا ہے، اور اس سے اگر وہ نیچے گر کر اپنے جیسے انسانوں اور مادی مظاہر اور دولت اور مشین کی طاقت کو معبود بنا لیتا ہے تو وہ بھی اس کی سیرت پستی کے والے ہو جاتی ہے۔ انسان کو اس کے اس صحیح مرتبہ و مقام کا علم تو باہر سے دیا جا سکتا ہے، مگر اسے صحیح مرتبہ و مقام پر کھڑا کرنا اور پھر اس قائم پر کھڑا رہنا کسی خارجی وسیلے کا مرہون منت نہیں ہو سکتا۔ اس مرتبہ و مقام پر کھڑے ہو کر اپنی سیرت کی ترازو بودی سے پکڑ کر تھامے رکھنا اور ہر آن پہ اہتمام کرنا کہ نہ اس کا پلڑا استکبار کی جانب جھکے نہ تجمل کی جانب۔ بڑا امتحان ہے۔ دین کی ساری تعلیمات، اخلاق کے سارے ضابطے اور قانون شریعت کے سارے امر و نواہی اسی ترازو کی بلبوتے پر ہیں جسے برقرار رکھنا بہت ضروری ہے، مگر اسے تھامنے والا ہاتھ اور اس کی نگرانی کرنے والی آنکھ کہیں باہر نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی کا اپنا ہی ہاتھ اور ہر آدمی کی اپنی ہی آنکھ اس کی ضامن ہے۔ اس وجہ سے زندگی کی اصلاح کی ذمہ داری ہمارے اپنے ہی اوپر عائد ہوتی ہے۔ نصب العین۔ یہ واضح ہے کہ ہم اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ خواہشات اور ضروریات کے زیر بار ہیں۔ ان خواہشات اور ضروریات کو ہمیں چاروں چار پورا کرنا پڑتا ہے، لیکن انسان محض اپنی خواہشات کو ضروریات پوری کرنے میں لگ جائے تو اس کے اندر اخلاقی زندگی سرے سے کروٹ ہی نہیں لیتی اور کوئی روحانی بالیدگی پیدا نہیں ہوتی۔ اخلاقی زندگی ایسی ذمہ داریوں سے عبارت ہوتی ہے جن کو پورا کرنے کے لیے اپنی خواہشات کی کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اخلاقی زندگی اثارِ نفس سے شروع ہوتی ہے۔ خواہشات میں تمام تر انہماک ہمیں حیوانی زندگی دے سکتا ہے، لیکن اعلیٰ درجے کی انسانی زندگی خواہشات کو کسی مقصود اعلیٰ پر قربان کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ گویا سیرت بنانے اور زندگی سنوارنے اور روحانی اور اخلاقی ارتقاء حاصل کرنے کے لیے انسان کے سامنے کوئی ایثار طلب، نصب العین اور ذاتی مفاد سے بلند تر کوئی ہدف نکاح ہونا چاہیے۔ بغیر اس کے نیکی اور روحانیت اور اخلاق کی علم و تعمیر کردار اور اصلاح نفس کا کوئی امکان نہیں۔ نصب العین اور ہدف نگاہ جتنا کم تر اور محدود تر یا بلند تر اور وسیع تر ہوگا، اسی کے مطابق انسانی سیرت و کردار میں بھی بلندی و پستی اور وسعت و محدودیت پائی جاتی ہے۔ وہ شخص جو جانور کی طرح فقط اپنے چارے سے، پانی یا تھنوں سے اور جوڑ سے طلب میں سرگرم رہتا ہے، اس کے اندر سیرت و کردار نام کی کوئی چیز نہیں پائی جا سکتی۔ اس سے بڑھ کر وہ افراد ہیں جو خاندان، قبیلے، نسل، قومیت، وطن، طبقے یا کسی خاص تنظیم یا جتھے کا مفاد سامنے رکھ کر اثارِ نفس کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے اندر ایک محدود نوعیت کا کردار تشکیل پاتا ہے،
لیکن اسلام نے ہمارے سامنے ساری انسانیت کا مشترک اور وسیع ترین مفاد بطور مقصد سامنے رکھا ہے اور ہماری نگاہیں رضائے الہی پر مرتکب ہیں۔ انسان کی اس عظیم نسبالعین کو صحیح طور پر اپنا لینے سے عظیم درجے کا کردار تشکیل پاتا ہے، اور اس نسبالعین سے بڑھ کر کوئی دوسرا نسبالعین اثار نفس نہیں مانگتا۔ یہ قیمت میں سب سے بڑھ کر گراں ہے۔ ہر نسبالعین آدمی کے سامنے کچھ اصولوں اور تقاضوں کو فرض بنا کر رکھتا ہے۔ ہر فرض خواہشات کے مقابلے میں آ کر قربانی مانگتا ہے۔ فرائض اور خواہشات کے درمیان کشمکش ہوتی ہے، اور یہ کشمکش زندگی کو ایک امتحان بنا دیتی ہے۔ عرصہ عالم میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اس کشمکش اور حالات امتحان میں پڑھ کر آدمی کو ہر آن فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور ان فیصلوں کو نبھانا پڑتا ہے۔ امتحان میں پڑھنا اور صحیح فیصلے کرنا اور ان کو نبھانا جو ہر کردار کو نشوونما اور جلا دیتا ہے، جیسے کہ سونا بار بار کھٹالی میں پڑ کر کندن بنتا ہے۔ کوئی نہیں جو حالت امتحان کا احساس باہر سے آدمی پر ٹھونس سکے، کوئی نہیں جو کشمکش کی ذمہ داری خارج سے تسلیم کرا سکے، کوئی نہیں جو فرض و خواہش کے کسی معرکے میں آدمی کے باطن میں ہونے والے فیصلے کو سمجھ سکے اور اس کو زبردستی صحیح راستے پر ڈال سکے، اور کوئی نہیں جو کسی اخلاقی فیصلے کو وفاداری سے نبھانے پر بیرونی دباؤ سے آدمی کو مجبور کر سکے۔ عمر بھر کے اس معرکہ خیر و شر میں صرف وہی شخص بازی لے سکتا ہے جو ایک سپاہی کا سا جذبہ اپنے اندر رکھتا ہو، ایک سنتری کی طرح اپنے اصول و فرائض کا پاسبان بنے، اور ایک پہلوان کی طرح سفلی میلانات سے کشتی لڑتا رہے۔ جس شخص کے اندر کا سپاہی ہتھیار پھینک چکا ہو، جس کے اندر کا سنتری سو گیا ہو، اور جس شخص کے اندر کا پہلوان بے حس و حرکت ہو گیا ہو، وہ زندگی کا کھیل ہار چکا۔ کوئی دوسرا اس کے حصے کی جنگ نہیں لڑ سکتا اور کوئی دوسرا اس کی جگہ پہرا نہیں دے سکتا۔ کسی نسبالعین کا قطعی طور پر انتخاب کر لینا اور اس پر ہمیشہ اپنی نگاہ مرتب رکھنا، اس کے عائد کردہ فرائض کو اپنے لیے واجب قرار دینا، اس کے تقاضوں کے تحت اپنی خواہشات کی قربانی دینا، اس کی پیدا کردہ کشمکش میں مجاہدانہ انداز سے اقدامات کرنا اور ہر قدم پر مضبوطی سے جمے رہنا خود ہمارا کام ہے، دوسروں کا نہیں۔ جو شخص اسلام کو زندگی کا رہنما بناتا ہے وہ گویا اپنے لیے بلند ترین نسبالعین طے کر لیتا ہے، اور وہ ہے رضائے الہی کا حصول، اور اس غرض کے لیے پوری انسانیت کی فلاح پانا اور اس فلاح کے لیے نظام حق کو کامل شکل میں قائم کرنا اور اسے نشوونما دینا۔ اس طرح وہ اپنے لیے بے شمار فرائض معین کر لیتا ہے، وہ اپنے اوپر حدود و قیود عائد کر لیتا ہے، اور وہ اپنے اثار نفس کے مواقع سے آگاہ ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو ایک امتحان گاہ کشمکش میں لا کھڑا کرتا ہے۔ اب وہ کیوں یہ چاہتا ہے کہ روز روز کوئی اسے بتائے کہ تو مسلم ہے، بار بار اسے نئے سرے سے سمجھائے کہ تیرا نسبالعین اب رضائے الہی ہے، نت اس کے فرائض کی فہرست اس کے سامنے پڑتا رہے کہ تجھے پورا کرنا ہے اور ان کے لیے قربانیاں دینی ہیں، تو اسی بالحق کو اسی البصر یقیناً ایک اسلامی معاشرہ یا نظام جماعت کی لازمی شان ہے، اور وہ ایک نسبالعین کے فدائیوں کی رفاقت باہمی کا تقاضا بھی ہے۔ وہ بار بار تلقین حق کریں، تذکرہ کی فضا آراستہ کریں، لیکن اگر ہم ہر شخص اپنی استقامت، راہدروی اور اصلاح کا دار و مدار دوسروں پر رکھے اور اپنی ذمہ داری آپ پوری کرے تو سرے سے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا ماحول ہی نہ بن سکے گا۔ ضابطہ و معیار کا علم۔ نیک بننے کے لیے نیکی کا بہم تصور کافی نہیں، سیرت و کردار کو سنوارنے کے لیے ایک واضح ضابطہ و معیار کا علم ہونا ضروری ہے۔ ہر دور، ہر خطے اور ہر قسم کے حالات میں افراد اور اقوام کے اندر بہتر زندگی حاصل کرنے، برائیوں اور خرابیوں سے بچنے اور تعمیر و ترقی کے راستے پر بڑھنے کی خواہش فطری طور پر موجود رہی ہے، لیکن بہتر زندگی حاصل کرنے کا راستہ بالعموم غیر واضح ہو رہا۔ جب کبھی راستہ غیر واضح
واضح رہا ہے، انسانی قافلے دھندلے قیاسیات کے پیچھے پیچھے آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں۔ انسانیت صلاح و فلاح ایسے ہی کسی دور میں پا سکتی ہے جبکہ اصلاح و فلاح کا واضح ضابطہ اس کے ہاتھ میں آیا۔ انبیاء علیہ السلام کا احسان عظیم یہی ہے کہ انہوں نے نیکی اور اصلاح و فلاح کے ضابطے کو وضاحت کے ساتھ انسانیت کے سامنے رکھا۔ اپنی آخری اور مکمل شکل میں یہ واضح قرآن نے پیش کیا ہے۔ ضابطہ کے ساتھ انسان ہمیشہ اس امر کا محتاج بھی رہا ہے کہ اس ضابطے کے مطابق انسانی زندگی کا عملی نمونہ اسی کے سامنے رہے۔ وہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے کسی تجریدی فلسفے سے زیادہ کسی عملی مظاہرے سے استفاع کرتا ہے۔ وہ محض منطقی دعوت استدلال سے انقلابی روح اخذ نہیں کر سکتا، بلکہ اسے اپنی حکمت و کردار ہے کہ جس کے ساتھ عملی تعمیر موجود ہو، وہ اسی منطق ہوتی ہے جو واقعات کے پیراۓ میں جلوہ گر ہو۔ وہ ایسے استدلال کا ضرورت مند ہے جس کے اندر انسانی جذبات کی گلاوٹ ہو۔ دوسرے لفظوں میں وہ مجرد ایک کتابی ضابطے سے پوری ہدایت نہیں پا سکتا، بلکہ اسے کسی ایسی انسانی ہستی کی ضرورت ہے جو کتابی ضابطے کو انسانی زندگی میں کارفرما دکھائے۔ اسے ایک اسوۂ معیار کی ضرورت ہے۔ جو اسوۂ معیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی انور ہے۔ تجربہ گاہ میں ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے دوستوں، حلقہ رابط و تعاون سوسائٹی کے ممتاز شہرت یافتہ افراد اور تاریخی شخصیتوں میں کہیں نہ کہیں اپنے لیے اسوۂ معیار رکھتا ہے، اور پھر اپنے اخلاقی اصول بنانے میں، روزمرہ زندگی کے اقدامات کرنے میں، بات چیت اور رفتار و گفتار کے اسلوب میں، حتیٰ کہ لباس کے انتخاب اور واضح خطہ بنانے میں غیر شعوری طور پر اپنے اسوۂ معیار کی پابندی کرتا ہے۔ کچھ خاص ادائیں، کچھ خاص حرکات، کچھ خاص الفاظ، اس کے لیے خاص لب و لہجہ، اور اسی طرح خوشی اور غم، غصے اور رحم، نفرت اور محبت کے کچھ انداز ہم خاص شخصیتوں سے مستعار لیتے ہیں۔ اب جیسا جیسا کہ اسوۂ معیار کسی کے سامنے رکھا ہوتا ہے، اسی طرح کا کردار اس کے اندر پروان چڑھتا ہے۔ کسی کے سامنے ایک فلمی ایکٹر کا کردار ہوتا ہے، کسی کے سامنے ایک ناول کا ہیرو ہوتا ہے، کسی کے سامنے کوئی شاعر یا ادیب ہوتا ہے، کسی کے سامنے کرکٹ یا ہاکی کا کوئی کھلاڑی ہوتا ہے، کسی کے سامنے محکمے کا کوئی افسر، پارٹی کوئی لیڈر ہوتا ہے، کوئی وزیر ہوتا ہے۔ بسا اوقات ہمارے متعدد معیارات مختلف اطراف میں بکھرے ہوتے ہیں۔ ہم مختلف پہلوؤں سے بہت سی شخصیتوں کی تقلید بیک دم کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام نے جو چاہا ہے کہ ہم اپنی پوری اخلاقی زندگی کے لیے سرور عالم کی ایک ہی بے داغ اور بے میل شخصیت کو اسوۂ معیار بنائیں اور سارا اقتصاب وہیں سے حاصل کریں۔ انسانی کردار کے لیے یہی سب سے اونچا مقام ہے جس پر نگاہ جما کر بلند ترین پرواز کی جا سکتی ہے۔ اس معیار سیرت و کردار کی میں بننے والی ہستی کی سنت کا مستند ریکارڈ اس کی پوری تصویر ہمارے سامنے لا رکھتا ہے، اور ہمیں ہماری تاریخ کا ایوان اس کی لازوال روشنی سے جگمگاتا رہتا ہے۔ اسلام کے پیش کردہ ضابطہ و معیار کو ہم قرآن و حدیث سے معلوم کر سکتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کا علم ہی وہ علم ہے جس کی طلب ہر مسلم مرد اور عورت کے لیے فرائض ٹھہرائی گئی ہے۔ اس علم کے حصول کے لیے مرتبہ اولین یہ ہے کہ آدمی عربی زبان سیکھے اور براہ راست استفادہ کرے۔ یہ نہیں تو تراجم و تفسیر موجود ہے، ان سے مدد لے، حلقہ ہائر درس اور تقاریر سے فائدہ اٹھائے، لیکن اس علم کی طلب کسی میں کتنی ہے کتنی نہیں، یہ بات خود اس کے اپنے اوپر انحصار رکھتی ہے، اور یہ امر بھی آخرکار لوٹ کر اسی کے اوپر آتا ہے کہ وہ حاصل شدہ علم کے مطابق کہاں تک اپنے آپ کو سیدھا رکھتا ہے۔ اس علم کی پیاس اگر موجود نہ ہو تو چاہے اس کے فوارے ہر طرف کیوں نہ پھوٹ رہے ہوں، ایک آدمی جہل پڑا رہے گا۔ اگر اس کے اندر عمل لحاظ سے جمود پیدا ہو گیا ہے تو چاہے علم اس کے اندر خارج سے ٹھنس ہی کیوں نہ رہا ہو،
اس کے حق میں بالکل بے نتیجہ رہ جائے گا۔ یہ فرد کا اپنا کام ہے کہ وہ اپنے اندر ضابطہ و معیار کے علم کی پیاس برقرار رکھے اور حاصل شدہ علم کے مطابق عمل کو کردار کی اصلاح کی مہم جاری رکھے۔ ایک عزم، ایک فیصلہ۔ اگر ہم انسانی نفسیات کا گہرا جائزہ لیں تو یہ زندگی کوئی کلی اور ہمہ گیر انقلاب ہو یا کوئی جزوی اصلاح، ہر تبدیلی ایک عزم اور ایک فیصلے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جب تک ایک مجاہدانہ عزم نہ باندھا جائے اور جب تک قوت راوی اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر ایک قطعی فیصلے کا اعلان نہ کر دے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی واضح نہیں ہوگی۔ بہت سی چیزیں ہیں جن کی ہم تعریف کرتے ہیں اندر اور گفتگوؤں میں ان کو واجب العمل مانتے رہتے ہیں، لیکن عملاً ان کو اختیار نہیں کرتے۔ دوسری طرف بہت سی چیزوں کو ہم برا کہتے ہیں اور ان سے بچنے کی وجہ فلاح قرار دیتے ہیں، لیکن ساری عمر وہیں چمٹے رہتے ہیں۔ یہ محصول حاصل محض اس وجہ سے ہم پر برسوں طاری رہتی ہے کہ ایک قطعی فیصلہ نہیں کر پاتے بلکہ بیچ میں لٹکے رہتے ہیں۔ اصلاح نفس کی مہم شروع کرنے کے لیے درجہ اول کی ضرورت ہے کہ آدمی شعور و علم کے مطابق ہر معاملے میں قطعی فیصلہ کرنے اور عزم صمیم باندھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے۔ اسلام ایسا انسان تیار کرنا چاہتا ہے جو خدا اور رسول کا فرما بردار بن کر دوسروں کی بھلائی چاہے، دنیا میں متاع خیر کا اضافہ کرنے اور زندگی کا حسن سے آراستہ کرنے میں مہم میں منہمک ہو۔ اسی طرز کا انسان وہی بن سکتا ہے جو یکبارگی یا قطعی فیصلہ کر لے کہ آج سے میں کسی کے ساتھ برائی کرنے کے لیے نہ دماغ میں سوچوں گا اور نہ اپنے اعضاء سے کوئی ایسی حرکت کروں گا اور اس متاع کے نقصان کا باورانہ نہ ہو۔ آج سے میں زندگی اور تمدن اور معاشرت کو حسن دوں گا اور اس میں بدنمائی پیدا کرنے میں کوئی حصہ نہیں لوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جن ہستیوں نے لبیک کہی تھی، انہوں نے ایسے ہی قطعی فیصلے کیے تھے اور ایسے ہی عزائم پیدا کیے تھے۔ دنیا لالچ اور خوف کے سارے وسائل لے کر ان کے خلاف یورش کی، مگر وہ اس دنیا سے اس شدت سے ٹکرائے کہ ان کے نظام آئے باطل کے پر خچے اڑا دیے۔ کیا مثال ہو سکتی ہے اس شخص کی کہ جس نے کھجوریں کھاتے کھاتے ایسا ہی قطعی فیصلہ کیا کہ آن کی آن میں جہاد کے مورچے پر قربان ہو گیا۔ ایک ہم ہیں کہ دن رات دوسروں کی طرف پیش کرنے والے جن تجربوں میں ناگواری محسوس کرتے ہیں اور ان کی برائی کا احساس ہوتا رہتا ہے، ان سے خود باز نہیں آ سکتے۔ بسوں پر جو ہڈ بونگ ہوتی ہے، سڑکوں اور گلیوں میں جو غلاظت پھینکی جاتی ہے، بول چال میں زبانوں کی گندگی اور خدمات کی جو تخلی ہے، سامنے آتی ہیں۔ نظر بند یا فکرہ بازی میں جس کی کمینگی کا مظاہرہ ہوتا ہے، ان سے کس سے کرب محسوس نہیں ہوتا، مگر ہم خود ہڑ بونگ سے مچاتے ہیں، ہم خود غلاظت پھینکتے ہیں اور اپنی نگاہوں اور زبانوں پر ہم خود قابو نہیں کر سکتے۔ پھر ہمارے ہاں یہ عجیب صورتحال پائی جاتی ہے کہ اونچی تعلیمی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد بھی ہمارے روشن خیال افراد تک ان ساری گھریلو، سماجی، مجلسی اور رسمی معاملاتی پستیوں میں گھرے رہتے ہیں جو جہالت کے شان ہیں۔ اچھی سے اچھی کتابیں نظر سے گزرتی ہیں اور صدقہ تقریریں اور گفتگویں سماعت میں آتی ہیں، مگر اخلاقی احوال میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ انتہائی جمود کی علامت ہے۔ کردار وہ لوگ بنا سکتے ہیں جو جب جس برائی کا احساس کریں تو یہ موجب آزاد ہے کہ اسی آن اپنے ذہن میں عزم باندھے کہ بس اس لمحے سے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کی ذریع مثال مدینے کی ان جوہردار ہستیوں نے پیش کی تھی جنہوں نے شراب کی حرمت کا حکم سنتے ہی
ہونٹوں سے لگے ہوئے پیالے الگ کر دیے، یا پھر ان خواتین نے مبارک اسوہ قائم کیا جنہوں نے حجاب کا حکم سنتے ہی کمر پھٹے پھاڑ پھاڑ کر دوپٹے فوراً اوڑھنیاں بنا لیں اور گھونگھٹ نکال لیے۔ جو شخص برائی محسوس کرنے لگے کہ جب اس کو ساتھ ساتھ لیے پھرتا ہے، اور جو شخص ایک اخلاقی تقاضے کا شعور حاصل ہو جائے، پھر وہ اپنے اوپر سستاری نہیں کرتا، بلکہ یہ ہونا چاہیے اور یہ نہ ہونا چاہیے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، کہ رشے ہوئے جملے شاعرانہ انداز سے دہراتا رہتا ہے۔ اسے کوئی درس اور کوئی نظام تربیت اور کوئی انتقا اور کوئی جماعتی ماحول سنوار نہیں سکتا۔ وہ ذہنی جمود اور قلبی فالج کا مریض ہے۔ وہ ہمیشہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی اسے پھونک مار کر یا ایک نگاہ حقیقت ڈال کر کچھ بنا دے، اور کوئی زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اخلاقی علو کے مرتبے پہنچا دیتا ہے۔ نیکی کا مقصد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر معاملے میں واضح ارادہ باندھا جائے اور قطعی فیصلہ کیا جائے، فیصلوں کو اصول بنا لیا جائے، اصولوں کو پائیدار اور روایات و مستحکم عادات کی شکل میں ڈھال لیا جائے۔ ہر ارادے کو پورا پابند رہنے میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ قربانیاں صحیح ان کو قیمتی اور یوب بناتی ہیں، یہی قربانیاں ان کو نایاب بناتی ہیں۔ شخصیت عادات روایات ہی سے بنتی ہیں۔ فرد کی عادت اور قوموں، خاندانوں اور جماعتوں کی روایت بڑی آہنی طبقت ہوتی ہے جو کسی خاص طرز کے کردار کی حفاظت کرتی ہے۔ ایک طریقے پر بار بار عمل پیرا ہو کر ایک شخص اس میں اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اگر اسے اس کے خلاف کسی حرکت کی دعوت دی جائے تو وہ جمہورانہ انداز میں مماثلت کر لے گا۔ ایسا تو میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک خاص طرح کی اخلاقی روایت رکھنے والے انسان یا معاشرے کے کسی فرد سے اگر ان روایات کے خلاف کسی اقدام کا مطالبہ کیا جائے تو وہ غیرت مندانہ انداز سے نکل کر کہتا ہے، یہ میرے امکان میں نہیں۔ ایک شخص کے سامنے ہر معاملے میں واضح اور طے شدہ اصول اور فیصلے ہونے چاہیے کہ میں یہ اور وہ یہ کروں گا اور یہ نہیں کروں گا۔ اس کے مال کی اٹل حدیں ہونی چاہیے، اس کے اندر نیکی کی مستقل عادات اور روایت قائم ہونی چاہیے۔ اسی لیے اسلام نے کبھی کبھار کے متفرق نیک و مال کے مقابلے میں اس قلیل عمل کو ترجیح دی ہے جس پر آدمی مداوت اختیار کرے۔ نیکی جو بھی اختیار کی جائے وہ آدمی کی سیرت کا ایک مستقل جزو بن جاتی ہے۔ اب یہ بالکل واضح بات ہے کہ باطن میں فیصلہ کن عزم باندھنا، عزم کو اصول بنا لینا اور اصولوں کو عادات اور روایات میں ڈال لینا آدمی کے اپنے ہی اوپر منحصر ہے۔ خارج کا کوئی مربی و مسکی یہ ذمہ داری سر انجام نہیں دے سکتا، اس کے لیے اندر کے مربی و مسکی کو جگانا پڑتا ہے۔ معرفت نفس، اپنی اصلاح و تعمیر بغیر اپنے آپ کو جانے ممکن نہیں۔ اس کے لیے بڑی ضرورت ہے اپنے نفس کو جاننا اور اس کی معرفت حاصل کرنا۔ معرفت نفس کے معنی یہ بھی ہیں کہ نفس انسانی کی فطرت کو جانا جائے اور حدیث کے مطابق اس کے لیے ملکوتی قوت اور اس کے مقابلے میں کام کرنے والی شیطانی قوت کے درمیان جو کشمکش رہتی ہے اس پر نظر رکھی جائے، اور اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ خاص طور پر ایک شخص اپنے نفس کے انفرادی اور امتیازی اوائل کو سمجھتا ہو۔ نفس اگر ہم ایک راجی کیفیت میں چھوڑ دیں کہ اس میں مختلف اچھی اور بری قوتیں ایک دنگل مچائے رکھیں، اور جب وہ رجحان بھی زور پکڑے، زندگی اس کے مطابق ڈھل جائے، تو اس ناراضی کیفیت کے ساتھ کسی اصلاح کا امکان نہیں۔ سیرت کے بنانے کے لیے نفس کا ایک منظم سلطنت کی صورت اختیار کرنا ضروری ہے جس میں تمام عیات اور رجحانات
ٹھیک ٹھیک اپنے مرتبہ مقام میں رکھے۔ ہر ایک کے لیے اس کی حدود متعین ہوں۔ ہر اصلاح طلب آدمی کے لیے یہ اشد ضروری ہے کہ وہ اپنی خاص کمزوریوں کا شعور حاصل کرے۔ بہرحال کے تجربات سے ہمیں اندازہ ہو جانا ہے کہ ہماری سیرت کا کمزور پہلو کیا ہے۔ کسی کے اندر قہر کا رنگ پایا جاتا ہے، کسی میں غصے کی تلخی زیادہ ہوتی ہے، کسی میں خود رائی کا مرض ہوتا ہے، کسی کے جنسی میلانات میں عدم توازن پایا جاتا ہے، کسی میں اسراف یا بخل کے اثار ہوتے ہیں، کسی پر یاست کے عملے زیادہ ہوتے ہیں، کسی میں علیحدگی پسندی پائی جاتی ہے اور کسی میں کچھ اور کمزوریاں ہوتی ہیں۔ اپنے اندر کی ایسی کمزوریوں کو جان لینا اور اس کے خلاف ایک جدوجہد کرنا سیرت کو سنوارنے کے لیے انتہائی لازم ہے، ورنہ اگر ہم اپنی کمزوریوں کو ڈھیلا چھوڑ دیں تو آخرکار وہ پورے کردار پر چھا جائیں گی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نفس اور ذہن اور روح کے مرکز پر کڑی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، جس کا شریعت میں اصطلاحی نام قلب ہے۔ قلب ہی وہ سرچشمہ اولین ہے جہاں سے خیال اور احساس اور جذبے اور ایک ارادے کے جھرنے پھوٹتے ہیں۔ فساد جب اس سرچشمہ میں آتا ہے تو سارے کردار میں پھیل جاتا ہے، اور اصلاح بھی جب اس سرچشمہ کی ہوتی ہے تو ساری سیرت سنور جاتی ہے۔ قلب درست ہو تو یہی اصل مربی و مسقی ہے، اور یہی بہترین مفتی اور جج ہے، یہی چاقوبند پاسباں اور سنتری ہے۔ یہ بگڑ جائے تو پھر باہر کی کوئی امداد بھی ہمیں سنوار نہیں سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی یہ ہے کہ بگاڑ جب آتا ہے تو اسی قلب یا مرکز روح میں ایک سیاہ نقطہ نمودار ہوتا ہے۔ آدمی کی نگاہ اگر اس مرکز پر نہ لگی ہو اور وہ اس سیاہ نقطے کو فوراً دھو نہ ڈالے تو یہ نقطہ پھیلنے لگتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کی سیاہی سارے قلب کو محیط کر دیتی ہے۔ ابتدا میں ایک گندا خیال، ایک گھٹیا جذبہ اور ایک فاسد اقتدام سیاہ نقطہ پیدا کرتا ہے، اس کے سیاہ نقطے کا اگر فوراً ازالہ نہ کر دیا جائے تو پھر یہ پھیلاؤ اختیار کر کے سارے نامرد سیرت کو سیاہ بنا دیتا ہے۔ ایک بیدار دل مسلم اسے نمودار ہوتے ہی توبہ کر لیتا ہے، توبہ و ندامت کے آنسو سے دھو دیتا ہے۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ اپنے نفس پر نگاہ رکھنی، اپنی کمزوریوں کو جاننا اور ان کے خلاف معرکہ آرا ہونا اور اپنے مرکز روح کی پاسبانی کرنا ہر فرد کے اپنے ہی اوپر منحصر ہے۔ اس دائرے میں باہر سے کوئی دوسرا اس کے حصے کا فرض انجام نہیں دے سکتا، ہم دوسروں کی مدد کے کتنے ہی محتاج کیوں نہ ہوں۔ جب تک اپنی اصلاح آپ کا اصول اختیار کر کے اپنے حصے کی ذمہ داری پوری نہ کریں، دوسروں کی مدد سے بھی ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔